الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه. رواه الطبراني في الأوسط. یہ چند حدیث ہیں. پہلی حدیث کا تعلق گزشتہ دو موضوعات سے ہے، جہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات کی گئی تھی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کئی تفصیلات تو گزر چکی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو معروف اور منکر کا علم بھی حاصل کریں اور پھر معروف کے بارے میں لوگوں کو بتائیں بھی. بتانے سے لے کر حکم دینے تک کی بات ہے، اس لیے وہاں پہ صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے، اور امر کا مطلب ہے آرڈر کرنا، حکم دینا. ظاہر ہے حکم دینے کے لیے حکم دینے کے اختیارات ضروری ہوتے ہیں، تو معروف کو عام کرنے کے لیے اختیارات کا حصول بھی ضروری ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے. ظاہر ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کام کو بنیاد بنا کر آپ کوئی جائز اور کوئی نیکی کا کام تو نہیں کر سکتے. جب بنیاد ہی غلط ہو تو اس پہ تعمیر غلط ہی ہوگی. اسی طرح منکرات معلوم بھی ہونے چاہیے کہ منکرات کیا ہیں اور منکر کا درجہ کیا ہے. اسی طرح معروفات کے بھی درجے ہیں. کچھ چیزیں اچھے درجے میں ہیں، معروف ہیں، لیکن ان کے بارے میں حکم جو کیا جاتا ہے وہ اس حکم کے اندر اتنی قوت نہیں ہونی چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے جتنی بعض دوسرے احکام کے بارے میں، معروفات کے بارے میں ہونی چاہیے. اور یہ علم کا متقاضی ہے. یہ معاملہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ سمجھے گا یہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، تو وہ فرق مراتب کو نہیں سمجھے گا. فرق مراتب کو نہیں سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاملات میں ناگواری کا اظہار کیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلان معاملہ ہوا، فلان بات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا. زبان سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے. کبھی کبھی آپ نے کسی منکر کے بارے میں زبان سے بھی فرمایا ہے، لیکن وہ بہت نرم لہجے میں فرمایا ہے. ایک شخص کی ران مجلس میں کھل گئی، اس کا پردہ کھل گیا. ران عورت غلیظہ کا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا: اما علمت ان الفخذ عورہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ ران عورت ہے، اس کو چھپانا چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی. کچھ معاملات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز میں نکیر کی، جہاں پہ لعنت کا لفظ آیا ہے: لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات. ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو
زینت اور نمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تخلیق کو بگاڑتے ہیں. یہ بگاڑنا ہی ہے، تغییر فی خلق اللہ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا تھا، قبروں کو سجدے کیا کرتے تھے. تو جو بات جس حد میں منکر ہو، جو بات جس حد میں معروف ہو، اس کے ساتھ اسی حد کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے. یہ فرق مراتب ہے. تیسری بات اس معاملہ میں یہ ہے کہ پوری امت کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور امت کے اندر کچھ لوگوں کو بھی وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، امت کے اندر بھی ایک امت ہونی چاہیے. دونوں کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر بھی، تم امت کے اندر بھی ایک امت ہونی چاہیے. تو ساری امت کو اس کام پہ لگا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری امت یہی کام کرے. اس لیے کہ ساری امت کے اندر تو کچھ لوگ واقعی علم اور فہم کو ترجیح دینے والے ہوں گے، وہ اسی کے کام کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے ہوں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ امت کے تمام افراد ہی وہ دین کے علوم آخری حد تک جہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کی جاتی ہے وہ سب اسی کے اہل ہو جائیں. سارے تو اہل نہیں ہو سکتے. امت میں باقی اور بھی کام ہے، تجارت بھی ایک کام ہے، ملکی سرحدوں کا دفاع بھی ایک کام ہے، اور باقی جو منڈیاں چلانا اور باقی کاروبار چلانے اور مملکت کے کاروبار چلانا یہ بھی ایک کام ہے. یہ سارے کام اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ دوسرے میدان کے ہوں گے وہ تو دین کے علم میں اسی طرح طاق نہیں ہوں گے. بہت کم لوگ شاذ و نادر سے ہوں گے جو ہر میدان میں وہ طاق ہوں گے. اسی لیے امت کا بحیثیت مجموعی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی، ظاہر ہے کہ ان کی وہ پرورش بھی کرے، ان کی ضروریات بھی پوری کرے، اور ان کی مدد بھی کرے، ان سے تعاون بھی کرے، ان کے ہاں میں ان کے پلڑے میں اپنا زور اور اپنی قوت بھی ڈالے. ایسا نہ ہو کہ باقی امت جو لوگ دین کا کام کرتے ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوں، باقی امت کے لوگ ان کے ٹانگے کھینچتے رہیں. نہیں، باقی امت کو ان کا معاون ہونا چاہیے. جس میدان میں بھی وہ ہیں، ہر ایک اپنے میدان کے اندر اس معاملے کو پسند بھی کرے، ان کے پلڑے میں اپنا زور بھی ڈالے، اپنا وزن بھی ڈالے، اور ان کی تائید اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرے. تو گویا کہ ساری امت یہ کام کر رہی ہے. لیکن کرنے والے، عملاً کرنے والے وہ ہوں گے جن کے پاس علم ہوگا، جن کے پاس قوت ہوگی. باقی یہ سوال کہ امر کے بارے میں آپ نے کہا کہ امر تو حکم کو کہتے ہیں، اور اہل علم کے پاس تو حکم کرنے کی قوت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سادہ ہے. قوت نافذہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کے لیے علم شرط ہے، لیکن علم کے لیے قوت نافذہ شرط نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو خلیفہ ہو، جو حکمران ہوگا، اس کے لیے تو دین کا علم شرط ہے، لیکن دین کا علم جس کے پاس ہوگا اس کے لیے حکمران ہونا شرط نہیں ہے. گویا کہ اسلام کے اندر امر کی قوت دو قسم کی ہے. ایک امر کی قوت وہ ہے جو انتظامی اور مادی قوت کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے، اور ایک امر کی حیثیت اور امر کا مقام اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کے پاس اخلاقی قوت ہو. تو اخلاقی قوت سے مراد یہ علمی قوت ہے. اب جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یا علماء سے پوچھتے ہیں، عام طور پر مسلمان، کہ بھئی میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی، دوبارہ کر لو. تو اب وہ دوبارہ کر لیتا ہے. آپ جی میرا روزہ ہو گیا کہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نہیں ہوا. تو اب دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، تو وہ دوبارہ روزہ رکھتا ہے. تو کسی عالم کے کہنے پر وہ دوبارہ جب روزہ رکھتا ہے یا دوبارہ حج پہ جاتا ہے یا کوئی قربانی دیتا ہے یا کوئی دم دیتا ہے یا کوئی دوسری
غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اس کے کفارے میں وہ روزے رکھتا ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی قوت ہوتی ہے ظاہری مادی قوت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ مادی قوت تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ اور جس کے پاس بھی اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ بھی امر کرنے کا اہل ہے۔ اس کے لیے وہ انتظامی قوت اور مادی قوت ضروری نہیں ہے، لیکن جس کے پاس اسلام میں جس کے پاس مادی قوت ہوتی ہے، وہ انتظامی قوت ہوتی ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ مفتی اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہونا شرط نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو بنیادی چیزیں تو پتہ ہو، اتنا ضروری واجبی علم تو اس کے پاس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کل کو کوئی ایسا آرڈیننس نافذ کر دے کہ وہ اسلام کے اصولوں سے سراسر مخالف ہو۔ تو بنیادی علوم اس کے پاس ہونے چاہیے، اسپیشلسٹ نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال بنیادی علوم، واجبی علوم ضروری اس کے پاس ہونے چاہیے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ امر بالمعروف بھی ضروری ہے اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ امر بالمعروف تو ضروری ہے لیکن نہی عن المنکر اتنی ضروری نہیں ہے جتنا امر بالمعروف ضروری ہے۔ تو احادیث میں بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی کئی آیات ایسی ہیں جہاں پہ معروف، امر بالمعروف کا ذکر تو نہیں آیا، نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے۔ کئی آیات ہیں، سورۃ المائدہ میں ہے، دوسری صورتوں میں ہے، کہ جہاں پہ نہی عن المنکر کی بات تو کی گئی ہے۔ مثلا سورہ اعراف میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان لوگوں کے سامنے اس بستی کا حال بیان کریں جو سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، کہ ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا ہفتے کے روز، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بڑے زور و شور سے اور بڑے کھل کر آتی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ شکاریوں کے دل میں تو ایسی صورت میں تو پھر بڑا جذبہ ہو جاتا ہے اور ان کو منع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو منع کیا، لیکن انہوں نے پھر ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دی۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ حرام کمانا بھی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکام کی کھلی نافرمانی ویسے بھی گناہ ہے۔ تو جو لوگ نہی عن المنکر کرنے والے تھے وہ تھک گئے، ان میں سے کچھ لوگ تھک گئے اور وہ خود آپس میں دو حصوں میں بٹ گئے۔ تو بعد میں پھر قرآن نے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ جو لوگ تھک گئے تھے کہ ہم نے تو بار بار ان کو منع کیا لیکن یہ منع نہیں ہوتے، پھر بھی کرتے ہیں، تو ہمارا منع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جو منع کرنے والے تھے ان کو بھی کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ان لوگوں کو واعظ نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آخر تباہ ہو جائیں گے، ان کو عذاب آ لے گا، تو ان کو منع کرنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ جواب دیتے ہیں جو نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، انہوں نے موقع پر جواب دیا کہ معذرۃ الی ربکم، معذرۃ الی ربکم، یہ تو ہم قیامت میں اپنی مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم منع نہ کریں تو قیامت کے دن ہماری مغفرت کا بہانہ کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور کم از کم زبان سے بھی ہم اس کو نہ روکے اور اس کے خلاف بات نہ کریں، تو پھر قیامت کے دن ہم کیا بہانہ بنائیں گے کہ ہم گونگے تھے، ہم ناخبر تھے، ہم نہیں دیکھ رہے تھے، ہم گناہ کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور شاید کوئی ان میں رک بھی جائے آخر دم تک۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آج ایک شخص نہیں مانا تو کل بھی نہیں مانے گا، اسی سال نہیں مانا، 10 دن 1000 ہو درس ہو گئے اس نے نہیں سمجھا، تو ممکن ہے کچھ تارے ابھی تک درست طریقے سے فٹ نہیں ہوئی ہوں اور ملی نہ ہوئی ہوں، اور کبھی کسی بات نے جگہ نہ پکڑی ہو تو شاید کسی موقع پر جگہ پکڑ لے گی بات۔ وَلَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، آپ نا امید نہ ہو جائے، جب تک انسان کے اندر زندگی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ممکن ہے لوگ باز آ جائیں۔ اب جب یہ لوگ ہو گئے 2 فرقے تو 3 فرقے ہو گئے کل۔ ایک فرقہ ہو گیا جو منع کرنے والا تھا، دوسرا ہو گیا جو خود تو یہ برائی نہیں کرتا تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا، اگرچہ پہلے تو انہوں نے منع کیا تھا، اور تیسرا فرقہ وہی ہوا جس نے کھل کر یہ نافرمانی کی۔ تو جب عذاب آیا تو قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے جو بات فرمائی وہ بھی بڑی عجیب ہے۔ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس،
ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دی جو برائی سے منع کرنے والے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے ظالموں کو برے عذاب سے پکڑا، برے عذاب سے ہم نے ان کو پکڑا. اب یہ تو لوگوں کے لیے اختلاف ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ اب جو منع کرنے والے تھے وہ تو بچ گئے، اور جو ظالم تھے وہ تو گھر گئے. اب جو درمیان میں جو فرقہ تھا اس کا کیا بنا؟ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بس جو کھل کر بات کرتے تھے نہی عن المنکر، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے نام لیا، اور جو کھل کر گناہ کرتے تھے ان کا بھی نام لیا. نص اللہ علی نجات الناجین وہلاکت الظالمین وسکت عن الساکتین. لیکن جو لوگ چپ تھے اللہ تعالیٰ ان سے بھی خاموش ہوا کہ تم خود کیوں گنگے شیطان بنے تھے کہ برائی کو دیکھ کر اب تم اتنے بھی نہیں ہو کہ تمہارا نام قرآن میں لیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ظلم تو ہے، یہ بھی تو ظلم ہے. قرآن کی دوسری آیات کو دیکھ کر یہ بھی ظلم ہے کہ ایک آدمی نہی عن المنکر نہیں کرتا. اور احادیث میں اس بات پر وعید آئی ہے کہ جب عذاب آئے گا تو پھر اس میں وہ لوگ بھی غرق ہوں گے جو گناہ تو نہ کرتے ہوں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظلم کرنے والوں کو نہیں پکڑے گا، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے جو ظلم کو دیکھتے ہیں اور ظالم کا ہاتھ رکتے نہیں ہیں. اس طرح حدیث میں ہے ان الناس اذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، جب لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ نہیں پکڑتے، اوشک اللہ ان یعمہم بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک عام عذاب نازل فرمائے. تو جس طرح یہ ظلم ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی طرح یہ بھی ظلم ہے کہ لوگ ظالم کو دیکھ کر کہ وہ ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ نہیں روکتے. تو یہاں پہ نہی کی بات آ گئی. انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے منع کرنے والے تھے. یہاں پہ امر بالمعروف کا ذکر نہیں. اسی طرح دوسری آیت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اور ان پر پٹخار نازل کی گئی. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس لیے کہ وہ اس برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے جو برائی ان کے مجالس میں اور ان کے ماحول میں اور ان کے معاشرے میں عام تھی. اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. ان کے جو بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں اور جو بڑے بڑے پیر کہلاتے ہیں، لولا ینہاہم ربانیون والاحبار، یہ بڑے بڑے خدا پرست کہلانے والے اور جو بڑے بڑے علماء کہلانے والے، یہ اس ان لوگوں کو گناہ سے منع کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ بھی امر بالمعروف کا ذکر نہیں. اسی طرح آپ سورۃ ہود کے آخر میں پڑھ لیں فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. پرانے زمانے کے جو لوگ تباہ ہوئے ان میں عقل والے ایسے عقل والے کیوں نہ ہوئے؟ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو لوگ تباہ ہوئے ان میں کچھ لوگ تو عقل والے ہوتے. اور عقل والے کون ہوتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ پوری زمین پر فساد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے. ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو روکتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان کم لوگوں کے جن کو ہم نے نجات دی. بہت کم لوگ پرانے زمانے میں جن قوموں پر عذاب آیا، تو عذاب آنے سے، عذاب کے پکڑ سے بہت کم لوگ بچ گئے. اور جو لوگ بچ گئے وہ کون تھے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، وہی لوگ تھے جو فساد فی الارض سے منع کرتے تھے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نہی عن المنکر کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا ہے کہ نہیں جی معروف کی بات کی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے، اس لیے کہ منکر کو چھیڑنے سے لوگوں کے اندر ضد پیدا ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے صریح احکام کے خلاف بہانے بنانا اور عقل پیش کرنا یہ کسی پیغمبر کی سنت تو نہیں ہو سکتی. یہ تو ابلیس نے یہ کام کیا تھا، باقی تو لوگ اس کے پیروی میں یہی کام کرتے. تو یہ حدیث جو پہلی حدیث ہے اسی کا تتمہ سمجھے ان دو درسوں کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں گزر چکے ہیں.
کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے جو عام عقل سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنا بہت مشکل ہے، کچھ لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک خرابی اور ایک بیماری ہے، جب انفرادی طور پر ایک کام ہو رہا ہو، کبھی کبھی احادیث میں مثال تو اس وقت نہیں دے سکتا وقت کمی کی وجہ سے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اجازت تھوڑی سی دی جاتی ہے یا اس پہ چشم پوشی کی جاتی ہے جب وہ انفرادی عمل ہو، ایک شخص کا ذاتی کام ہو، تو ذاتی طور پر کسی شخص کو ایک کام کی اجازت اگر دی جاتی ہے تو لوگ پتہ نہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا بری نیت کی وجہ سے یا بری کسی دوسری عادت کی وجہ سے اسی لفظ کو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں عام لوگوں کے لیے یہ بات کہتے ہیں، یار یہ تم کیسی بات کرتے ہو، ایک شخص کو اجازت دیتے ہو تو ایک شخص جمع ہو کر تو اجتماعیت بنتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرد کے طور پر انڈیویجولی انفرادی طور پر اس بات کی اجازت ہے، لیکن اجتماعیت کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھی مغرب سے ہمارے ہاں یہ بات آتی ہے، وہاں پہ مغرب میں یہ بات بڑی زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں یا عام مسلمانوں کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان لوگوں کے اندر ایک عادت یہ پڑ گئی ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ انڈر کارپٹ کر دیں، کارپٹ کے نیچے، جس طرح ہمارے یہاں کچھ لوگ نسوار کھانے والے ہوتے ہیں اور اسی طرح اور وہ دوسرے سے چھپاتے ہیں تو نسوار کو اڑ کر کسی کے کارپٹ کے نیچے ڈال دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں مسائل ہوتے ہیں لیکن آپ مسائل پر پردہ ڈالتے ہیں اور مسائل کو ابھر کر آنے کے ظاہر کرنے کے آپ میں ہمت نہیں ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ظاہر کر دیں۔ یہ مغربی ذہنیت ہے، ہر معاملے کو آپ انڈر کارپٹ نہ کر دیں کہ ہر معاملے کے اوپر آپ اس کے پر پردہ ڈالتے ہیں کہ نہیں چھوڑو اس کو، حالانکہ یہ ان کے ہاں تو خاندانی نظام نہیں ہے، ان کے ہاں تو حیا کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کے ہاں تو شرم اور ان چیزوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پردہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے جو برائی اور کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب اپنے اقرار کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑتا ہے کہ چلو بس ٹھیک ہے جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ ایک شخص آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، واجب الحد گناہ کیا، نبی نے فرمایا جاؤ نہ توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر پردہ ڈالنا ضروری ہے، تو ایک وہ بھی یہی بات ادھر پہ نہیں ہو تو کہتے نہیں جو بات بھی ہوئی آپ کھول کر کہہ رہے کہ اس طرح کی بات ہوئی، اور اسی وجہ سے تو ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہزاروں بار سینکڑوں بار ہزاروں بار اس کو لوگوں کے دماغ کے اوپر ڈالنے کے بعد لوگوں کا دماغ معروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص کر ہمارا میڈیا اس طرح کرتا ہے، جو بات چھپانے کی ہوتی ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی بات کی بھی کبھی فرق ہے، ایک چیز انفرادی طور پر ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اگر اجتماعیت کے اس میں آ گئی اور اجتماعیت ہی اس کے خلاف اس کے بارے میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو گناہ ہی نہ سمجھے، کوئی شخص کو غلطی نہ سمجھے، کوئی شخص اس کو گناہ سمجھ کر اس سے توبہ ہی نہ کر دے، وہ برائی سمجھی ہی نہ جائے گی۔ لیکن اگر انفرادی طور پر ایک چیز ہو رہی ہو تو ایک شخص سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کیا لیکن یہ کام ٹھیک نہیں تھا، بس میری مجبوری تھی، میرے حالات کچھ اس طرح تھے اور میں نے یہ کام کر لیا، یا مجھے اس کے بارے میں زیادہ ٹوکا نہیں کیا، یا مجھے انفرادی طور پر اس کی اجازت مل گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری ریاست کی مشینری اس کے لیے بروئے کار لائی جائے، پوری قوم اور پورا معاشرہ ہی کا معاشرہ اس کی پہ درپے ہو اور اس کے لیے اٹھ کھڑی ہو، کوئی گناہ کو گناہ سمجھنے والا ہی نہ ہو۔ تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہے کہ اذا خفیت الخطیئۃ لا تضر الا صاحبها، جب گناہ چھپ کے ہوتا ہو تو گناہ کا وبال صرف اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، لیکن وہ اذا ظہرت، لیکن جب گناہ کھل کر آ جائے، سامنے آ جائے، فلم تغیر، اور پھر اس پر کوئی نکیر نہیں کی جاتی، اس کو روکا نہیں جاتا، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کے خلاف کچھ لوگ اٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، فلم تغیر مضرۃ العامہ، پھر وہ سارے لوگ عام لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسی لیے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فرض کیا گیا ہے۔ امر بالمعروف، مجھے یاد ہے اس زمانے میں، وہ کون سا زمانہ تھا، کون سا دور تھا، جب ہمارے لغاری صاحب صدر تھے،
فاروق احمد لوہاری صاحب. تو اس زمانے میں ایک جرگہ تھا ملاکنڈ ڈویژن کا. اس زمانے میں ملاکنڈ میں رہتا تھا، ملاکنڈ ڈویژن میں دیر میں. تو ایک جرگہ بنا تھا 4-5 اضلاع کا. تو اس جرگے میں بھی تھا. تو صدر صاحب سے ملاقات کے لیے کسی شرعی مسئلے میں، بہرحال وہیں پہ ایک مطالبہ تھا کہ ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت کی بات. تو بہرحال ایک ڈویژن میں شریعت کی بات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہرحال ایک مطالبہ اور ایک کام تھا، کچھ خصوصیات تھی وہاں کی. تو وہیں پہ ہمارے ڈاکٹر یعقوب صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، وہ وفد کے سربراہ تھے. تو انہوں نے جب باتیں کی تو باتوں کے بعد پھر لوہاری صاحب گویا پہ، تو انہوں نے تو بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، لیکن ان میں 2 باتیں بڑی خصوصیت کی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ آپ کس کی شریعت چاہتے ہیں. انہوں نے ہماری پاکستان کی جماعتوں کے چند لوگوں کے نام گنائے، میاں طفیل محمد کی شریعت، شان شاہ احمد نورانی کی شریعت، فلان کی شریعت، 4-5 نام گنائے. کس کی شریعت؟ تو ایک بات یہ تھی. اور دوسری بات بھی کچھ کی کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ یہود و ہنود ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو آپ ان سازشوں کے بارے میں ہمارے ساتھ اپنی آواز ملائیں. یہ کیا ہے کہ اندر آپ ایک نظام چاہتے ہیں، ایک ملک میں 2 نظام، 3 نظام، 4 نظام، سٹل ایریا میں ایک نظام، فاٹا میں ایک نظام، پاٹا میں ایک دوسرا نظام، قبائلی میں. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. پورا گلوبل ایک دنیا ایک ویلیج بن گیا ہے، گلوبل ویلیج بن گیا ہے، پوری دنیا میں ایک سسٹم. بہرحال اس کی تو ڈانڈے بڑے دور سے ملتے تھے. تو جب ان کی باتیں ختم ہوئی تو میں نے کہا صدر صاحب میری ایک بات سن لیں. 2 باتیں. میں نے کہا میں آپ کے بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کس کی شریعت چاہتے ہیں. میں نے کہا میں نے میاں طفیل محمد کی شریعت چاہتا ہوں، نہ مولانا فضل الرحمان کی شریعت چاہتا ہوں، نہ سمیع الحق مولانا کی، اور نہ مولانا فضل الرحمان کی. ان کی کسی کی شریعت بھی میں نہیں چاہتا. میں وہ شریعت چاہتا ہوں جو اسلامی نظریاتی کونسل، جو پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، اور وہ جس چیز کو شریعت سمجھتی ہے ہمیں وہ دے دیے. جو پاکستان کی حکومت، مرکزی حکومت اور آئینی ادارہ ہے، وہ آئینی ادارہ جس کو شریعت سمجھتی ہے، میں وہ شریعت مانتا ہوں. وہ کیوں ہمیں نہیں دیتے آپ؟ اس پہ کیا اعتراض ہے؟ تو اس کا جواب تو بہرحال اس کے پاس نہیں تھا. دوسری بات میں نے ان سے ویسے کی. میں نے کہا اس طرح کر لیں کہ اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ چین میں ڈش پر پابندی کی بات آ گئی تھی، اور ساتھ میں نے خبر پڑھی تھی کہ اس میں یہ ہے کہ اس پہ بالکل غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، غیر اخلاقی گانے اور غیر اخلاقی ڈرامے اور فلمیں ہوتی ہیں، اور وہ جوانوں کا اخلاق خراب کر رہے ہیں. تو میں نے کہا شرم کی بات ہے کہ چینیوں کے ہاں جہاں جو خدا نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو حرام و حلال کو نہیں سمجھتے، ان کے ہاں اخلاق کا کیا معیار ہوگا. لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ فلمیں اور ڈرامے جوانوں کا اخلاق تباہ کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم تو یہاں پہ کھل کر اجازت دے رہے ہیں، اور وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر پابندی لگنی چاہیے. تو صدر صاحب نے سوال کے لیے جگہ پا کر فوراً کہا کہ یہ جو لوگ گھروں میں گانے سنتے ہیں اس کا ہم کیا علاج کریں. میں نے کہا محترم، اسلام ہمیں گانوں سے بڑھ کر ایک چیز ہے، اس کے بارے میں بھی حکومت کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا وہ ہے حسد. میں نے کہا حسد کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ جو ہے وہ ایندھن جو ہے وہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے. کما تو تاکل النار الحطب، جس طرح آگ ایندھن. میں نے کہا اس کے باوجود حسد کے لیے شریعت میں کیا وہ ہے سزا ہے؟ ایک آدمی کے اندر حسد ہے تو اس کے لیے عدالت کیا سزا دیتی ہے؟ میں نے کہا یہ چیزیں خدا پر چھوڑ دیں. انفرادی چیزیں، گھروں کے اندر کی چیزیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں. جو آپ کے اختیارات میں آتے ہیں وہ کام کر لیں. تو بہرحال اس سے بات کچھ اس کا پہنچ گئی. مقصد میرا بیان کرنے کا یہ تھا کہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. نہیں جی وہ تو فلاں گناہ بھی ہے، وہ تو دلوں میں اس طرح. بھائی جو گناہ کسی زمرے میں آتا ہے، آپ قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دفعہ جو ہے یہ قابل دستاندازی پولیس ہے اور یہ قابل دستاندازی پولیس نہیں ہے. یہ فلان چیز غلطی ہے، گناہ بھی ہے، اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن پولیس اس پر ہاتھ نہیں لگتا، آپ کو پکڑ نہیں سکتی. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اذا ظہرت، جب گناہ عام ہو جائے، کھلے طور پر کیا جائے، فلم تغیر،
اور اس کے بارے میں تغیر کی بات نہ ہو تو ضرورت العامہ، تو وہ عام لوگوں پر نقصان دینے والی، اس لیے کسی گناہ کو عام کرنے سے روکیں آپ۔ انفرادی طور پر تو آپ نصیحت کرتے رہیں کہ دلوں میں حسد نہ رکھے، یہ نہ رکھے، وہ نہ رکھے، دل کی اصلاح کرے، دماغ کی اصلاح کرے، فکر کی اصلاح کرے، ذہن کی اصلاح کرے، اخلاقیات کی اصلاح کرے، گالیاں نہ دے۔ لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پر سزا ہو، ہر چیز پر عدالت میں سزا ہو، پھر تو آپ کو جتنا آپ کا ملک ہے وہ سارے کے سارے ملک کو آپ کو جیلخانہ بنانا پڑے گا، اور پھر کتنے لوگ کہاں سے آئیں گے کہ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر آپ لوگوں کو پکڑیں گے اور سزا دیں گے، تو پھر یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ تو یہ بات شریعت میں ہے کہ فرق مراتب ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث اور بھی پڑھ لوں جو میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، ایک دوسرے موضوع سے ہے کہ شک اور گمان نہیں ہونا چاہیے۔ گمان سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان پر جب اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہوئی ہو تو عام طور پر ہر مسلمان صاف ہے۔ مغرب کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر شخص مشکوک ہے، اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر غالباً 1860 یا 1861 کا جو قانون پولیس کا لاگو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1857 میں کیا ہوا، تو 1860-61 میں جو کچھ بنا تھا وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہوگا کہ یہ سارے لوگ مشکوک ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ان کو پکڑا، ان کے گلے پر، ان کے گردنوں پر ہم نے پاؤں رکھا ہوا ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی پاؤں سستا کر لیں اور تھوڑا سا بھی اس کے ہٹا لیں تو یہ ہمیں کھا جائیں گے، اور اسی بنیاد پر وہ سارے قوانین اس زمانے کے۔ لیکن ہمارے ہاں آج بھی وہی قوانین ہیں، آج بھی وہی قوانین جاری ساری۔ میں نے ایک بہت بڑے صاحب سے پوچھا جو پولیس میں بہت بڑا عہدے پر رہ چکا تھا، میں نے کہا کہتے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ 1860-61 میں وہ قانون بنا تھا۔ میں نے کہا مجھے علم ہے، اور اب اس کے بارے میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے بعد کیا جائے، اس سے مزید اس کو ختم کر کے اس کو مزید جو ہے نا دعا تشا کیا جائے، اس کو مزید جو ہے نا وہ زیادہ مؤثر کیا جائے، زیادہ شک کی بنیاد پر کیا جائے، یا وہ تو شک کی بنیاد پر تھا، اب یقین کی بنیاد پر بنایا جائے کہ ان کو تو شک تھا کہ یہ لوگ ایسے ایسے دشمن ہیں، اب یقین کریں گے کہ نہیں یہ دشمن ہے، دشمن سے سارے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، ہر شخص جو مسلمان ہے وہ پاک ہے، جو غیر مسلم بھی ہے اور آپ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، اس کو نہیں ہے، تو آپ اس پہ حسن ظن رکھیں۔ وہ گمراہ ہے، گناہگار ہے، کافر ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب آپ کے معاشرے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو خواہ وہ نہ کرے کہ نہیں یہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، اگر یہ گناہگار ہے، اگر یہ کافر ہے تو لازماً ایسا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہوگا۔ یہی پہ اس کی ایک سادہ سی مثال دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم، جب تم میں سے کوئی مسلمان کسی کے گھر چلا جائے، فاطعمہ من طعامہ، تو وہ اس کے کھانے سے اس کو کچھ کھانا کھلائے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، عربوں کے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، کچھ قوموں کے ہاں اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور وہ بس کھلانا پلانا، تو کہتے ہیں کہ نہیں۔ مجھے عجیب لگا، میں کراچی میں گیا تھا، تو بہت پہلے کی بات ہے، سن 92 کی بات ہے، تو پورا رمضان میں نے وہاں پہ گزارا، اور 17-18 افطار پارٹیاں کی گئی، لوگوں نے مجھ سے تقریریں کرائیں، اور پھر کہتے افطار پارٹی پر آپ کو، تو میں ان کا مہمان بھی ہوتا تھا، اور واقعی وہ بالکل افطار کراتے تھے، بس ایک سموسہ، ایک کھجور اور پانی، اس کے بعد کہتے کہ جی شکریہ مہربانی، اور پھر میں 1 گھنٹہ بس میں جا کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتا تھا تو کھانا ادھر کھاتا تھا، ان میں سے کسی نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رواج ہوتا ہے، ان کا رواج نہیں ہوگا، بس وہ کہیں گے کہ بس افطار کرائیے، باقی آپ جانے اور آپ کا کھانا۔ تو یہاں پہ ہے فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ، اس نے اپنے کھانے میں سے اس کو کچھ کھلایا، فَلْيَأْكُلْ، تو کھا لے، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ، اور سے نہ پوچھے کہ اچھا میں کھانا تو کھاؤں گا لیکن پہلے تم بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ اچھا جی میں تو ملازم ہوں۔ اچھا کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو؟ چھوڑو، تم کوئی محاسب بن کر آ گئے ہو، تم کوئی وہ قیامت کا حساب خدا کے ہاں ادھر ہے، تم ادھر محاسب بن کے ادھر ہو، بس مسلمان ہے وہ
ہاں سوائے اس کے کہ بالکل اس کی گندگی اس کا برا ہونا معروف ہے، سارے لوگ جانتے ہیں یہ سود خور ہے، سارے لوگ جانتے ہیں یہ ایمان بیچ چکا ہے امریکہ کے ہاتھوں، ہاں، اور ان کے لیے کام کر رہا ہے، ایمان بیچ چکا ہے روسیوں کے ہاتھوں، ایمان بیچ چکا ہے کسی ہندو کے ہاتھ میں، تو وہ تو کھلی بات ہوگی، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ جائیں نا اس کے ہاں، اس کے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم اس سے اپنا الگ کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ جو تیری نافرمانی کرتا ہے، کسی کے ہاں کھانا کھانا اور وہاں پہ جانا آنا، یہ تو محبت کی علامت ہے، تو آپ کی پھر سے محبت کیوں ہے کہ ادھر جاتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، چھوڑو اس کو، لیکن جب وہ اس حد تک نہیں ہے تو پھر آپ اسے یہ نہ پوچھیں کہ بھئی آپ فیس کتنی لیتے ہیں، آپ فلان کام کیسے کرتے ہیں، چھوڑیں ان کو، وَلَا يَسْأَلُ وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ، اگر وہ تمہیں کچھ پلانے کی چیز پلائے، چائے پلائے، شربت پلائے، فَلْيَشْرَبْ، اس کو پی لے، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ، اور اس کے بارے میں قید کورید نہ کرے، یعنی ہر مسلمان پر وہ اچھا گمان کر لے، وآخر